ابھی آپ کو بتائیں گے چودھری سرور پریس کانفرنس کر رہے ہیں. کرتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت پازیٹیو بات ہے کہ پاکستان بھی ماشاءاللہ صحافی محاذ پہ یورپین ممالک کو انشاءاللہ اس حد تک یہاں پر اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ ہو رہی ہے. تو میں اپنا آغاز پریس کانفرنس کا یہاں سے کرنا چاہتا ہوں کہ میرا تعلق ایک مڈل کلاس ورکنگ کلاس فیملی سے تھا اور مجھے برطانیہ جانے کا موقع مل گیا اور وہاں پر میں نے بزنس کا آغاز کیا اور اللہ تعالیٰ نے بزنس میں خواہش سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی اور وہاں پر ماشاءاللہ ہم ہزاروں لوگ جو ہیں انگریزوں کو بھی ہماری کمپنیاں جو ہیں وہاں پر انہوں نے ملازمتیں جو ہیں وہاں پر فراہم کی. اس کے بعد میرے لیے ایک ایسا موقع آیا جب میں نے بزنس اور سیاست میں سے کسی ایک چیز کو چننا تھا کہ میں برطانیہ کے جو 5 ریچسٹ لوگ ہیں ان کی ریس میں شامل ہونا چاہتا ہوں یا میں سیاست میں آ کے جو محکوم لوگ ہیں جن کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے انٹرنیشنل لیول پہ کشمیر ہے پیلسٹائن ہے کہ میں نے ان کی سروس کرنی ہے پاکستان کے عوام کی سروس کرنی ہے. تو میں نے سیاست کو چنا اور میں وہاں لیبر پارٹی کے ٹکٹ پر میں نے گلاسگو سٹی کونسل کا الیکشن لڑا. 92 میں گلاسگو سٹی کونسلر منتخب ہوا اور 1995 میں دوبارہ گلاسگو سٹی کونسل کا کونسلر منتخب ہوا. اس کے بعد ایک بہت بڑا چیلنج تھا. ہاؤس آف کامنز اینڈ ہاؤس آف لارڈز کے دروازے مسلمانوں کے لیے بند تھے. کوئی مسلمان اس وقت تک کوئی پارلیمنٹ کا ممبر نہیں تھا, کوئی ہاؤس آف لارڈ کا ممبر نہیں تھا. پورے یورپ میں کوئی مسلمان کسی پارلیمنٹ کا ممبر نہیں تھا, کسی نیشنل پارٹی کا ممبر نہیں تھا. کینیڈا میں, امریکہ میں, ناروے میں کہیں بھی مسلمانوں کی نمائندگی جو ہے کوریڈورز آف پاور میں نہیں تھی. تو میں نے اس کو ایک چیلنج کے طور پہ قبول کیا کہ انشاءاللہ یہ جو کوریڈورز آف پاور کی ڈور جو ہے وہ میں اوپن کروں گا. تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 1997 میں مجھے برطانیہ کی پارلیمنٹ کا پہلا مسلمان ممبر آف پارلیمنٹ بننے کا اعزاز ہوا. اس کے بعد جب میں نے حلف اٹھانا تھا تو یہ بھی برطانیہ کی تاریخ میں پہلی دفعہ میں نے قرآن پاک پہ حلف اٹھایا اور آج بھی وہ قرآن پاک برطانیہ کی پارلیمنٹ میں موجود ہے. اور اس کے بعد میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آئی واز فرسٹ نان وائٹ ایتھنک منارٹی نان وائٹ جو کہ برطانیہ کی پارلیمنٹری سلیکٹ کمیٹی کا چیئرمین جو ہے منتخب ہوا تھا. اور برطانیہ میں ممبر آف پارلیمنٹ بننے کے بعد میں نے پوری اپنی جو ہے کمپین کشمیر کے لوگوں کے لیے اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائی. میں نے پیلسٹائن کے لوگوں کے لیے آواز اٹھائی. میں نے افغانستان اور عراق کی جنگ کی مخالفت میں اپنی حکومت کے خلاف ووٹ دیا. میرے پاس چوائس تھا کہ برطانیہ میں منسٹر بنتا یا میں عراق وار کے خلاف ووٹ دیتا. تو میں نے فیصلہ کیا کہ نہیں, مجھے منسٹر نہیں بننا, مجھے اپنے اصولوں پہ کمپرومائز نہیں کرنا, اور میں نے عراق وار کے خلاف ہاؤس آف کامنز میں اپنا ووٹ دیا. اور اس کے بعد میں جہاں بھی گیا میرا دل پاکستان کے عوام کے ساتھ دھڑکتا تھا. پاکستان کے غریب عوام کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں اس عہدے پہ آنے کے بعد, اس کے لیے میں نے کوشش کی. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب میں برطانیہ کا ممبر آف پارلیمنٹ بنا تو اس وقت پاکستان کے لیے ڈفڈ کی امداد صرف 20 ملین پاؤنڈ تھی. اور جب 2010 میں ریٹائر ہوا تو اس وقت پاکستان ڈفڈ کا سب سے زیادہ
امداد لینے والا ملک ہے۔ 400 ملین پاؤنڈ سالانہ اس وقت برطانیہ پاکستان کو ہیلتھ اور ایجوکیشن میں دیتا تھا۔ اس کے بعد میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ 2000 میں نے بزنس میں کامیابی کے بعد، پولیٹکس میں کامیابی کے بعد، تیسرا کام میں نے یہ کیا کہ میں نے پاکستان کے غریب لوگوں کے لیے ہیلتھ میں، ایجوکیشن میں کام کرنا شروع کیا۔ 2000 میں نے پاکستان فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی اور میں وہاں پر ہمیشہ فنڈز اکٹھے کرتا تھا۔ ایم پی اپنی چھٹیوں پہ چلے جاتے تھے، میں رسید بک لے کے دکانوں پہ جاتا تھا تاکہ میں پاکستان کے عوام کے لیے، ان کے لیے کچھ کر سکوں۔ تو میں نے یہاں پر 2 ہسپتال بنائے، سکول بنائے، اور میں وہاں پر یہ بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کسی نے وہاں پر، نہ کسی حکومت کے بندے نے، نہ میرے حلقے کے لوگوں نے اس پہ اعتراض کیا کہ میں تھرڈ ورلڈ کنٹری کے لیے، پاکستان کے لیے چارٹی جو ہے، فنڈ جو ہے کیوں اکٹھے کرتا ہوں۔ تو اس کے بعد 2013 میں آپ کو معلوم ہے کہ گورنر بنا، اور میں نے گورنر کا حلف لینے کے بعد جو بات کی تھی کہ میں اس ملک میں کچھ دینے کے لیے آیا ہوں، لینے کے نہیں آیا۔ میں نے جو 40 سال سیاست میں، بزنس میں ایکسپیرینس جو ہے، تجربہ جو ہے حاصل کیا ہے، اس تجربے کو میں اپنے ملک کے لوگوں کی بہتری کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہوں۔ اور جب میں گورنر تھا، دیکھیں میرا اس بات پہ ایمان ہے کہ انسان کو اپنے گریباں میں ڈال کے یہ دیکھنا چاہیے کہ میری کنٹریبیوشن اس ملک کے لیے، ہیومینٹی کے لیے، لوگوں کی کیا ہے۔ تو میں نے جب میں گورنر بنا تو آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت میں نے پینے کے صاف پانی کی کمپین شروع کی۔ جو فلٹریشن پلانٹ میں 15 لاکھ میں لگا رہا تھا، حکومت 1.5 کروڑ میں لگا رہی تھی۔ اور میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہماری فاؤنڈیشن نے فلٹریشن پلانٹ لگائے تھے وہ سب جو ہیں لوگوں کو پینے کا صاف پانی دے رہے ہیں، اور جو 1.5 کروڑ میں لگے تھے اس میں 80% فلٹریشن جو ہیں پلانٹ بند۔ اور اس وقت میں آپ کو یہ بھی پیرالل ڈرا کرنا چاہتا ہوں کہ 2013 اور 2019 میں کیا فرق ہے۔ 2013 میں نے گورنر ہاؤس کے لان میں فنڈ ریزنگ کیا، 15 کروڑ روپیہ پانی کے لیے اکٹھا کیا۔ کسی میڈیا کے، الیکٹرانک میڈیا کے آدمی نے، کسی پرنٹ میڈیا کے آدمی نے یہ نہیں کہا کہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، کسی نے نہیں کہا کہ آپ پینے کے صاف پانی کے لیے کیوں پیسے اکٹھے کر رہے ہیں۔ لیکن 2019 میں اب ایک طوفان برپا ہو گیا، لیکن اس میں آپ لوگوں کو بلیم نہیں دیتا۔ ہم نے اقتدار میں آنے کے بعد ہم نے آپ لوگوں سے کہا کہ ہم رول آف لا لائیں گے، ہم کنفلکٹ آف انٹرسٹ کو ختم کریں گے، ہم ٹرانسپیرنسی لے کے آئیں گے، ہم اس ملک میں 2 نہیں 1 پاکستان بنائیں گے، ہیلتھ میں کام کریں گے، ایجوکیشن میں کام کریں گے۔ تو اس کے بعد آپ لوگوں کی جو تنقید ہے میں اس کو پازیٹیو لیتا ہوں، میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، میں اس کو پازیٹیو لیتا ہوں، میں اس کو نیگیٹو نہیں لیتا ہوں۔ تو اس کے بعد میں نے، آپ کو معلوم ہے کہ جی ایس پی پلس کا ایشو آیا جو کہ امپاسبل ٹاسک تھا، لیکن میں اپنے خرچے پہ 4 دفعہ اپنی جیب سے کرایہ دیا، ہوٹل جس میں میں جہاں ٹھہرتا تھا اس کا بل اپنی جیب سے دیتا تھا، اور میں نے وہاں کے یورپین ممبر آف پارلیمنٹ سے کیا، اس لیے کہ ایک بات آپ کو میں ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ میں 40 سال میں نے ان کو گزارے ہیں، میں ان کے ذہن کو سمجھتا ہوں، میں ان کی سوچ کو سمجھتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ ان کے ساتھ نیگوشیٹ کیسے کرنا ہے، ان کو کیسے کنونس کرنا ہے۔ تو جو ایک چیز امپاسبل تھی، اللہ کے فضل و کرم سے وہ وقت بھی آیا جب پاکستان کو جی ایس پی پلس کا سٹیٹس ملا۔ اور صرف ایک فیصلے سے میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ میرے وطن کے لوگوں کو، میرے ملک کے لوگوں کو پچھلے 5 سالوں میں جی ایس پی پلس کی وجہ سے $15 بلین کا فائدہ ہوا ہے، اور اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی کنٹریبیوشن جو ہے، اگر آپ کی نیٹ ورکنگ ہے، آپ کے تعلقات ہے، تو آپ اپنے ملک کے لوگوں کے لیے کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایجوکیشن میرا پیشن تھا، تو میں نے ایک گلوبل کانفرنس کی، ساری دنیا کو موجود ہے کہ گارڈن براؤن اور یونائٹڈ نیشنز کے لوگ یہاں پر آئے، اور اس کانفرنس میں پاکستان کے لیے $500 ملین جو ہے وہ ایجوکیشن میں
گارڈن باؤنڈ نے اناؤنس کیے اور وہ پیسہ پاکستان کو ملا. اور اس کے بعد جب میں سمجھا کہ جس مقصد کے لیے میں یہاں آیا ہوں وہ مقصد میں حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہوا، حالانکہ میری پرسنل لیول پہ کنٹریبیوشن تھی، تو میں نے اپنے عہدے سے ریزائن کر دیا. اور اس کے بعد میں نے پاکستان تحریک انصاف کی تبدیلی کا نعرہ، نیا پاکستان کا نعرہ، اور دو نہیں ایک پاکستان بنانے کا نعرہ، نیا پاکستان کا، میں اس دھارے میں شامل ہو گیا. اور میں نے 4 سال پنجاب بھر کے شہروں میں، قصبوں میں، ٹاؤنز میں، دیہاتوں میں پاکستان تحریک انصاف کا میسج اور عمران خان کا میسج جو ہے وہ پہنچایا. اور جتنی بھی محنت کر سکتا تھا دن رات محنت کی، اور ماشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بنی، جس کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ یہ ناممکن ہے. اگرچہ میں آپ کو یہ بات ہیوی ہارٹ کہتا ہوں کہ اگر کچھ اور فیصلے بھی میری مرضی سے ہو جاتے تو میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں، اور میرا ایمان ہے، میں پیشنلی بلیو کرتا ہوں کہ پنجاب میں بھی ہمیں 2/3 میجارٹی ملتی. لیکن چونکہ ایک جمہوریت ہے، جمہوریت میں کنسنسس ہوتے ہیں، جمہوریت میں سب کی بات کو سننا پڑتا ہے، جمہوریت میں ایک کو اختیارات جو ہے نہیں دیے جا سکتے، تو اس لیے میں کہتا ہوں. لیکن اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بنی، اور میں اس پہ اپنے جو ورکرز ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے تمام ورکرز کو ٹربیوٹ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ان کی محنت کی وجہ سے، ان کی سپورٹ کی وجہ تھی، ہماری خواتین کی سپورٹ کی وجہ تھی، ہمارے یوتھ کی سپورٹ کی وجہ تھی کہ پاکستان کو اقتدار ملا اور عمران خان جو ہیں ہمارے ملک کے وزیر اعظم جو ہیں بنے. تو اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ میں پچھلے دنوں امریکہ کے دورے پہ گیا، اور اس کے بعد جب میں برطانیہ کے دورے پہ گیا تھا تو اس وقت بھی یہی خبر آئی تھی کہ میری گورنری چلی گئی. تو اب میں وہاں پر امریکہ میں گیا ہوں تو وہی نیوز ملی کہ جی گورنری جا رہی ہے. ایک تو میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے عہدوں سے کبھی پیار نہیں رہا زندگی میں. اگر آپ کو اس بات کا نہیں معلوم تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ آپ سے بے خبر آدمی کوئی نہیں، کہ میرا جو ہے نا عہدوں سے کبھی پیار نہیں ہوا. میں لوگوں سے پیار کرتا ہوں، میں انسانوں سے محبت کرتا ہوں. عہدے میرے لیے کوئی چیز نہیں. اور میں آپ کو ایک اور بات بھی بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے جب گورنر بنایا گیا تو شاید مجھے اتنی خوشی نہیں ہوئی. اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ گورنر کا عہدہ پارٹی کی لیڈرشپ نے فیصلہ کیا تھا. میں سینٹ کا ممبر تھا، میں وہاں انجوائے کر رہا تھا، مجھے مزہ آتا تھا. میں پارلیمنٹیرین تھا، اور پارلیمنٹری جو ہے سیاستدان کا ہوتا ہے جہاں سے وہ اپنی صلاحیت کو منواتا ہے اور اپنا نام پیدا کرتا ہے. لیکن پارٹی کا فیصلہ تھا، جو پارٹی نے فیصلہ کیا میں نے اس کو ایکسیپٹ کیا، اور میں یہاں پر گورنر جو ہے وہ آ گیا. لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 2 چیزیں جو ہیں گورنری سے امپورٹنٹ ہیں جو عمران خان نے، پرائم منسٹر نے میرے حوالے کی. ایک وزیر اعظم نے مجھے ریلیجس ٹورزم اور ہیریٹیج کا ہیڈ بنایا ہے، اور دوسرا میں پوری قوم کو، پورے پنجاب کے لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ کل پنجاب آب پاک اتھارٹی کے بل پہ میں نے دستخط کر دی ہے. اور میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرا پیشن ہے لوگوں کو پینے کا صاف پانی دینا. پاکستان میں، پنجاب میں لوگ مر رہے ہیں گندا پانی پینے کے. ہسپتالوں میں 50% لوگ جو ہیں گندا پانی پینے کی ہسپتالوں سے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں اشرافیہ سے، جو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی میں گناہ کر رہا ہوں پینے کا صاف پانی کی بات کر کے، خدا کے لیے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. یہ پاکستان میں بہت بڑا مسئلہ ہے، غریب مر رہا ہے. تو انشاءاللہ میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ میں 1 سال ضائع ہو گیا. 1 سال میں نے 2 کروڑ لوگوں کو پینے کا صاف پانی دینا تھا، لیکن وہ ضائع ہو گیا. اب میرے پاس صرف 4 سال باقی ہیں. لیکن مجھے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ چودھری صاحب یہ ممکن نہیں ہے، پچھلی حکومتیں آئی ہیں،
مشرف صاحب نے اتنے بلین دیے، فلاں حکومت نے اتنے دیے، فلاں نے اتنے دیے، سارے فلٹریشن پلانٹ یہ بند پڑے ہیں، واٹر اسکیمیں بند پڑی ہیں، آپ اس میں جائیں گے آپ پہ تنقید ہوگی، ہو سکتا ہے 3 سال بعد آپ کو نیب آ جائے پانی کے ایشو پہ پکڑ کے لے جائے۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر انسان کے دل میں درد ہے اور انسان اپنا کمٹمنٹ ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں مدد کرتا ہے، اور انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے پنجاب آب پاک اتھارٹی جو ہے پنجاب میں لوگوں کو پینے کا صاف پانی انشاءاللہ مہیا کرے۔ اس کے بعد میں آتا ہوں جو ہے ریلیجس ٹورزم کی طرف۔ اس میں میں آپ کو بتاؤں کہ اب دنیا میں سب سے بڑا جو بزنس ہے، جو پروفٹیبل انسٹیٹیوشن ہے، وہ ٹورزم ہے۔ بدقسمتی سے کسی حکومت نے بھی ٹورزم کو ترقی دینے کے لیے کوشش جو ہے وہ نہیں کی ہے، لیکن عمران خان صاحب اس پہ خاص توجہ دے رہے ہیں، اسی لیے انہوں نے مجھے ریلیجس ٹورزم کا ہیڈ بنایا ہے۔ اور میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ میری ویژن ہے کہ آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ اونلی سکھ ٹورزم، ہم سکھ ٹورزم پہ بات کام کریں گے، ہم کرسچین ٹورزم پہ کام کریں گے، ہم ہندو ٹورزم پہ بات کریں گے، ہم بدھسٹ ٹورزم ٹیکسلا میں جاپان اور کوریا سے ہم لوگوں کو انشاءاللہ ریلیجس ٹورزم، اور سب سے امپورٹنٹلی صوفی ٹورزم، جس کی وجہ سے بر صغیر میں اسلام پھیلا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس انڈسٹری کو ہم نے نگلیکٹ کیا، ہم صوفی ٹورزم کو ڈیولپ کریں گے، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ جو ٹاسک مجھے دیا گیا ہے، اگلے 3 سالوں میں میرا ٹارگٹ ہے کہ میں 2 ملین ٹورسٹ جو ہیں سکھ کمیونٹی سے، کرسچن کمیونٹی سے، بدھسٹ پہ، اسلامک ہیریٹیج پہ انشاءاللہ اس ملک میں لے کے آؤں گا، جس سے پاکستان کی معیشت کو 4 سے 5 بلین ڈالر سالانہ جو ہے وہ فائدہ ہو۔ اب میں آتا ہوں امریکہ، جس کے بعد یہ سارا طوفان مچا ہوا ہے، اور میرا خیال ہے آپ بھی ڈیسپریٹلی انتظار کر رہے ہیں کہ میں نے کیا کہنا ہے۔ 4 میرے مقصد تھے امریکہ جانا۔ نمبر 1، مجھے وہاں کی پاکستانی کمیونٹی سے ملنا تھا، ان کا شکریہ ادا کرنا تھا کہ ان کی وجہ سے، ان کی سپورٹ کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف اقتدار میں آئی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ 90% اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں اور تحریک انصاف کو سپورٹ۔ اور دوسرا میرا ان کو کنونس کرنا تھا کہ اب نیا پاکستان بن گیا ہے، جس طریقے سے آپ ملک سے جا کے اپنے کاروبار کو کامیاب کیا ہے، ملک میں اب آئیڈیل اپرچونٹی ہے، آئیں اور پاکستان میں انویسٹ کریں، اور ہم آپ کو میک شور کریں گے کہ فیسیلیٹیٹ کریں۔ تیسرا جو ان سے میں نے کہنا تھا، جو کہ میں نے ان کو موٹیویٹ کیا کہ بھئی آپ کو امریکہ کی سیاست میں کام کرنا ہے، اگر آپ امریکہ کی سیاست میں جائیں گے تو پھر ہی آپ وہاں پر رہنے والے جو مسلمان ہیں ان کے مفادات کو واچ کریں گے، اور جس ملک سے آپ کا تعلق ہے اس سے کام کریں گے۔ اور اس کو میں نے مثال دی کہ میں امریکہ میں آیا ہوں، اور میرا خیال ہے کہ کوئی مجھے سیاستدان بتا دیں آج تک کوئی گورنر گیا ہو، کوئی وزیر گیا ہو، جو اتنے سینیٹرز کو، اتنے کانگریس مین کو، اتنے کانگریس وومن کو، اتنے میئرز کو، اتنے گورنرز کو، اتنے سیکریٹری اسٹیٹ کو ملا ہو۔ میں نے جس سے ریکویسٹ کی ہے اور اپنا سی وی وہاں پر بھیجا ہے تو مجھے ملاقات کا ٹائم ملا ہے، اور میں نے پاکستان کا کیس، کشمیر کا کیس، انڈیا سے جو ہماری ٹینشنز ہیں اس کا کیس اپنی ایبلٹی کے مطابق ان کو پریزنٹ کیا۔ اور میں آپ کو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، اور اس کا کریڈٹ ہمارے پرائم منسٹر عمران خان کو جاتا ہے، آج تک دنیا میں ہمیشہ سفارتی محاذ پہ انڈیا پاکستان پہ غالب رہا ہے۔ یہ پہلا موقع ہے کہ وہاں کے لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ کا جو پرائم منسٹر ہے اسٹیٹس مین ہے، اس نے جنگ کے خطرات کو اپنی حکمت عملی سے جو ہے ٹالا ہے، اور پھر خاص کر جو پائلٹ کو فری کیا ہے اس کو وہاں پر بڑی اپریسیشن ہے۔ اور یہ پہلا موقع ہے کہ امریکہ کے لوگ ہمارا نقطۂ نظر جو ہے اس کو تسلیم کر رہے ہیں۔ پہلے لوگ جو انڈیا کہتا تھا اس کو مانتے تھے، اب پوری دنیا میں 2 چیزیں جو نیریٹوز ہیں ہم سل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ ایک، ہم نے ان کو کنونس کر لیا ہے کہ نریندر مودی کشیدگی بڑھانا چاہتا ہے اپنے الیکشن کی وجہ سے، اور کوئی وجہ، اور دوسرا ہیومن رائٹس کی گراس وائلیشن وہ کشمیر میں کر رہا ہے۔ تو ہم نے بہترین طریقے سے پاکستان کا وہاں پر کیس پیش کیا، اور میں نے اپنے امریکن دوستوں کو کہا
کہ دیکھیں یہ جو مجھے اپوائنٹمنٹ مل رہی ہے، جس بھی میں کسی کو کہہ رہا ہوں وہ مجھے اس لیے اپوائنٹمنٹ نہیں دے رہے کہ میں گورنر پنجاب ہوں. وہ جب میرے سی وی پہ دیکھتے ہیں کہ فارمر برٹش ممبر آف پارلیمنٹ ہے، 3 ٹرم وہاں پر رہا ہے، سلیکٹ کمیٹی کا چیئرمین رہا ہے، وہ میرا سی وی دیکھ کے وہ مجھے اپوائنٹمنٹ دے رہے ہیں اور میری بات سن رہے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہے سینٹ کا جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہے چک شوما، اس کو میں نے ریکویسٹ بھیجی، وہ بھی مجھے ملا، حالانکہ اتنا بزی ہوتا ہے. اس کے بعد میں کینیڈا میں گیا ہوں، کینیڈا کے تمام پارلیمنٹیرین جو ہیں ملے ہیں. اور میں آپ کو ایک بات یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ماشاءاللہ وہاں پر ہماری 3 بہنیں، 2 ممبر آف پارلیمنٹ ہیں اور 1 سینٹ کی ممبر ہے، اور وہ سب اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ آپ جب برطانیہ میں مسلمان ممبر آف پارلیمنٹ بنے تھے تو ان سے ہم نے انسپائر کیا تھا کہ اگر چودھری سرور بن سکتا ہے تو ہم بھی بن سکتے ہیں. تو ایک تو میرا مقصد یہ تھا پولیٹیکلی وہاں کی جو لوکل لیڈرشپ ہے اس کو ملنا پاکستان کی، اور تیسرا اور سب سے اہم میرا تھا کہ سکھ کمیونٹی سے ملنا ہے، ان کو موٹیویٹ کرنا ہے کہ کس طریقے سے وہ پاکستان میں آئیں. یہاں پر جو ہے ان کو ہم پورے جو تحفظ دیں گے، 585ویں سالگرہ پر ان کو پوری مدد. اور ایک بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ کرتارپور کوریڈور کھولنے کا عمران خان کا، جو لوگ کہتے ہیں کہ 8 مہینوں میں ہم نے کیا کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جو فارن پالیسی ہم نے بنائی ہے اور جو ہماری فارن پالیسی کی کامیابی ہے، اور کرتارپور جو ہے کوریڈور کھولنے سے جو ہم نے 3 کروڑ سکھوں کو ہمیشہ کے لیے اپنا دوست بنایا ہے، اس سے بڑی کامیابی جو ہے عمران خان کی اور نہیں ہو سکتی. اس پہ اور ساری سکھ کمیونٹی ان کو اپریشیٹ کر رہی ہے. تو میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ میں سکھوں کے گردواروں میں گیا، ان کے لیڈر سے ملا، اور ایک سٹاکسٹن میں ان کا بیسیکھی میلہ تھا جس میں 10,000 لوگ تھے. وہاں پر بھی میں نے ان کو ایڈریس کیا، ان سے بات کی، اور وہ اب ہمارے پاکستان کے دوست بن چکے ہیں. تو ان کے ایشو بھی سنے کہ ان کو ویزے کے جو ایشوز ہیں، ان کو کیا فیسلٹی چاہیے. اور چوتھا میرا وہاں پر تھا پانی، پینے کا صاف پانی. پینے کا صاف پانی میں نے الیکشن سے پہلے کہا تھا، عمران خان نے کہا تھا کہ ہم پنجاب کے لوگوں کو، پاکستان کے لوگوں کو پینے کا صاف پانی دیں گے. ہم نے وعدہ کیا تھا، اور میں نے یہ کہا تھا کہ مجھے دنیا میں جہاں کہیں بھی جانا پڑے، مجھے بھیک مانگنی پڑے، میں دنیا میں جاؤں گا، کیونکہ پاکستان میں پنجاب کے پاس اتنا بجٹ نہیں ہے کہ ہم پنجاب کے 10 کروڑ عوام کو پینے کا صاف پانی دے دیں. میں آپ کو بتا دوں اس کے لیے میرے پاس ایک اسٹریٹجی ہے. پہلے سارے فیل ہوئے ہیں، لیکن انشاءاللہ میرے پاس ایک اسٹریٹجی ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں اس میں ہمیں اوورسیز پاکستانی سے مدد لینی ہے، انٹرنیشنل NGO سے ہم نے مدد لینی ہے، حکومتوں سے ہم نے مدد لینی ہے. میں وہاں کی جو سب سے بڑی پانی کی کمپنی ہے جو انڈیا میں واٹر پہ کام کر رہی ہے، ان سے میری میٹنگ ہوئی. انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کو آپ کو پوری طرح سے سپورٹ کریں گے، اور اس میں ماشاءاللہ لوگوں نے تقریباً 100 کے قریب فلٹریشن پلانٹ جو ہیں لوگوں نے ڈونیٹ کیے. اب میں آتا ہوں جو کرٹیسزم ہے، میں بالکل ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں. لوگ سمجھتے ہیں کہ جب میں فنڈ ریزنگ کرتا ہوں، ظاہر ہے یہ بات ان کی درست ہے کہ ایز اے گورنر جب میں کسی سے فاؤنڈیشن کے لیے پیسے مانگتا ہوں تو شاید وہ اس وجہ سے کہ میرا ٹائٹل ہے میری فاؤنڈیشن کو پیسے دیتے ہوں. اس میں میں سمجھتا ہوں کہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ پہلے نہیں کوئی بھی کہتا تھا. تو یہ نیا پاکستان ہے، اور ہم نے چونکہ لوگوں کو جو سٹینڈرڈز ہیں خود اتنے اوپر بنائے ہیں، تو پھر ہم نے ان پہ برا نہیں بنانا، ہم نے پھر دیکھنا ہے. تو اس لیے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں جو کرٹیسزم ہے جو میڈیا میں ہوا ہے، جو ٹی وی چینل پہ ہمارے اینکر نے کہا ہے کہ یہ کنفلکٹ انٹرسٹ ہے، میں ان کے آرگومنٹ کو تسلیم کرتا ہوں. اور میں یہاں یہ اعلان کرتا ہوں کہ جتنے بھی چیریٹیبل انسٹیٹیوشنز پنجاب میں ہیں، پاکستان میں ہیں، وہ ہر انسٹیٹیوشن میرے لیے اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنا سرور فاؤنڈیشن. اور میں نے آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے ایک 50 NGOز کا ایک کنسورٹیم بنایا ہے جس کو ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب لیڈ کر رہے ہیں، اور عیسیٰ قاضی صاحب اس کے ممبر ہیں، شعیب سلطان صاحب ان کے ممبر ہیں، جو بیسٹ برین ہیں. تو اس کے کنسورٹیم کے تحت اس کو ہم بول رہے ہیں پنجاب ڈیولپمنٹ نیٹ ورک PDN. اس کے تحت ہم ہیلتھ میں کام کریں گے، ایجوکیشن میں کام کریں گے، پینے کا جو صاف پانی ہے اس پہ کام کریں گے. اور انہوں نے مجھے پیٹرن ان چیف بنایا. تو اس لیے میں آج
یہ آپ سب کے سامنے اعلان کرتا ہوں کہ سرور فاؤنڈیشن کی کوئی فنڈ ریزنگ جو ہے، چاہے ملک سے باہر ہے چاہے ملک کے اندر ہے، میں ایز اے گورنر جب تک ہوں اس میں انوالو نہیں ہوں گا۔ جو کرٹیسزم کیا ہے میں اس کو ایکسیپٹ کرتا ہوں، اور میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ اب جو جتنا بھی نظام ہے، پہلے بھی میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ بیگم صاحبہ فاؤنڈیشن کا سارا کام سنبھال رہی ہیں اور مجھ سے بہتر کر رہی ہیں، تو اب فنڈ ریزنگ پہ اعتراضات تھے لوگوں کو، تو ان اعتراضات کو میں ایکسیپٹ کرتا ہوں، اور کوئی فنڈ ریزنگ ایونٹ جو ہے اس میں ایز اے گورنر میری پارٹیسپیشن نہیں ہوگی۔ اور اس کے بعد امریکہ اور کینیڈا میں جتنے بھی فنڈز ہم نے اکٹھے کیے ہیں، وہ چونکہ پینے کے صاف پانی کے لیے تھے، اس لیے وہ تمام فنڈ جو ہیں، چاہے وہ 15 کروڑ ہوگا، 20 کروڑ ہوگا، جو بھی اماؤنٹ وہاں سے آئے گی، وہ سارے کے سارے فنڈ جو ہے سرور فاؤنڈیشن پنجاب آب پاک اتھارٹی کے حوالے کر دے گی، اور پھر آب پاک اتھارٹی جو ہے ان فنڈز کو استعمال کرے گی۔ اور میں اپیل بھی کرتا ہوں مخیر حضرات سے پاکستان میں، انٹرنیشنل میں، کہ آپ کے بھائی گندا پانی پینے کی وجہ سے مر رہے ہیں، خدا کے لیے ان کو مدد کریں اور ان کے لیے جتنا بھی ہیلپ کر سکتے ہیں ہمیں کریں۔ اب میں آتا ہوں پالیٹکس کی طرف، ابھی 2 منٹ 4 منٹ، اب میں آتا ہوں اب ہمیں یہ کہہ رہا ہے جی 8 مہینوں میں آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ تو آپس میں لڑ رہے ہو، آپ تو آپس کے جھگڑے نہیں ختم ہوتے۔ پہلی بات یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ فیڈرل گورنمنٹ اور پنجاب گورنمنٹ، ہماری حکومت کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ انشاءاللہ پاکستان کے لوگوں نے ہمیں 5 سال کے لیے مینڈیٹ کیا ہے، اور ہم 5 سال عمران خان کی قیادت میں حکومت کریں گے، اور عمران خان کا جو وعدہ ہے کہ وہ نیا پاکستان بنائیں گے، ان کی کریڈیبلٹی پہ، ان کی آنیسٹی پہ، ان کی انٹیگریٹی پہ دنیا میں کہیں بھی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو ہماری جب ٹینشن سی انڈیا کے ساتھ، تو انڈیا کے لوگ بھی کہتے تھے کہ جو عمران کہے گا وہ کر کے دکھائے گا۔ تو یہ ایک جو کریڈیبلٹی فیکٹر ہے، یہ بہت اہم فیکٹر ہوتا ہے، اور جس سے ہمارا ملک جو ہے انشاءاللہ اس سے ہمارے ملک کو فائدہ پہنچے گا۔ اور اس کے علاوہ ہم نے ہیلتھ کارڈ کا گورنر پنجاب چودھری سرور پریس کانفرنس کر رہے تھے۔